السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے غسل سے متعلق اس کے فرائض اور اس کی سنتیں پیش کروں گا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، بلکہ مشاہدے میں یہ چیز مستقل آتی بھی رہتی ہے کہ بہت سارے وہ احباب جو نمازی سمجھے جاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، لیکن وہ جمعے کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، بقیہ دین کے کام بھی وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ غسل کے اندر فرائض کتنے ہیں، غسل کی سنتیں کیا ہیں، تو شاید ان میں سے کم ہی لوگ آپ کو بتا پائیں۔ لہذا میں نے سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت میں غسل کے فرائض، چونکہ ہر عبادت کرنے سے قبل پاک ہونا ضروری ہے، اور صحیح پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کے فرائض سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اگر غسل کے فرائض جو 3 ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مس ہو گیا یا وہ مکمل پورا وہ ایک فرض ادا نہ ہوا، تو پھر ہم پاک نہیں ہو پائیں گے، ناپاک کے ناپاک ہی باقی رہیں گے۔ لہذا ان فرائض کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا فرض ہے کہ ایک مرتبہ اگر روزہ نہ ہو تو غرارے کے ساتھ کلی کرنا۔ روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کیا جائے گا، صرف کلی کی جائے گی، کیونکہ روزے کی حالت میں ممکن ہے کہ غرارہ کرتے وقت آپ کی حلق سے کچھ پانی نیچے اتر جائے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں صرف کلی کرنا، اور روزے کے علاوہ ایام میں جب بھی غسل کیا جائے تو غرارے کے ساتھ ایک مرتبہ کلی کرنا، یہ فرض ہے۔ نمبر 2 ہے ناک کی نرم ہڈی تک ایک مرتبہ پانی پہنچانا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 سارے بدن پر اس طرح سے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے، ورنہ ہمارا غسل نہیں مانا جائے گا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو پھر بقیہ ہماری عبادتیں، نمازوں کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، اور بھی بہت سارے وہ کام جو غسل کے پاکی کے ساتھ ہی صحیح ہوتے ہیں، وہ ہمارے کام صحیح نہیں ہوں گے۔ لہذا ان 3 چیزوں پر مکمل طور پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کا غسل مکمل ہو۔ جب غسل مکمل ہوگا تو پھر اس کے تمام اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے چاہا تو ضرور قبول ہوں گے۔ یہ تو فرائض ہوئے۔ اب غسل کی سنتیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ اگر ان غسل کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نے غسل کیا ہے تو آپ کو سنتیں زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا غسل جس کے ذریعے سے آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں وہ بھی مکمل اور صحیح طور پر ادا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے پاک ہونے کی نیت کرنا، کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں، پاک ہونے کے لیے نہانے جا رہا ہوں، یہ نیت کرنا۔ پھر شرمگاہ پہ اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اسے دھونا، بدن کے کسی بھی حصے میں نجاست لگی ہے اسے دھونا، پہلے مکمل وضو کر لینا، یہ بھی سنت ہے، استنجے سے فارغ ہو جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح سے نہاتے وقت 3 مرتبہ سر کے اوپر سے پانی ڈالنا، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اس طرح سے پانی بہانا۔ نہاتے وقت جسم کو ملنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہاں پر ملحوظ رہے کہ جب ہم غسل کر رہے ہوں اور غسل خانے کے اندر ہم موجود ہوں اور وہاں پر ہم برہنہ نہا رہے ہوں، ہمارے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، یہ قبلے کی توہین ہے، لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔